من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ذی الحجہ کے ایام بڑے خوبصورت ایام ہیں، بہار ہے نیکی کی، گناہوں کے مٹانے کا بہترین موقع، رب کے سامنے کا بہترین۔ ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، رواہ احمد۔ جو شخص ان هذا یوم، جو شخص اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ 3 چیزیں ہیں۔ ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ، اپنے کان، معنی ان کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، ان کانوں کا استعمال اللہ کی بغاوت کے لیے نہ ہو۔ ایک دن، ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ، ان کانوں کا استعمال کسی بھائی کی چغلی، کسی بھائی کے خلاف منصوبہ بندی، کسی بھائی کے خلاف ان کانوں کے اندر اس کی عزت پر حملہ۔ اور یہ ہمارا امت محمدیہ کی اکثریت کا شغل ہے، جہاں 2 بیٹھتے ہیں تو تیسرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔
فلاں کو دیکھا ہے، ذی الحجہ کے ایام ہے، بخشش کے ایام، جنت میں جانے کا بہترین موقع ہے۔ ایک شخص ایک امام کے پاس پہنچا اور کہا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے دروس میں آتا ہوں، اور یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج میں فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، جو فلاں شخص ہے وہ آپ کے بارے میں ایسے اور ایسے کہہ رہا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس امام نے کیا کہا ہوگا؟ تو میرا بڑا قریبی ہے، تو دل کا ساتھی ہے کہ تو نے مجھے خبر دے دی کہ آستین کا سانپ کون ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس امام نے کیا کہا؟ اگر تجھے واقعی مجھ سے محبت تھی تو اسی مجلس میں اس بھائی کو تو نے کیوں نہیں روکا کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ تو بڑا متقی شخص ہے، وہ تو وقت کا امام ہے، میری موجودگی میں تو اس کی غیبت کر رہا، اٹھ جا میری مجلس سے، نکل جا ادھر سے۔ ان هذا يوم من ملك فيه سمعه، یہ جو کانوں کی سماعت ہے نا، خاندان کی غیبتیں، برادری کی غیبتیں، اور پھر چسکا، میں نے ایسی بات کی ہے نا آگ لگا دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی کانوں کی حفاظت کرتا، ان هذا یوم، اس دن، 9 ذی الحجہ کے دن، آج کے دن منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، نہیں میں نے کسی کی بات نہیں سننی، اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتا ہے، میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کر۔ وَبَصَرَهُ، اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، سابقہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ معافی کا طلبگار ہے۔ اس معافی کے لیے 3 شرطیں ہیں، سمعہ و بصرہ، اس میں دوسری شرط کیا ہے؟ اس آنکھ کی حفاظت۔ اس آنکھ سے کس کو دیکھ رہا، کس پر نگاہ پڑ رہی، پھر بائک سیدھا چلا کر مڑ مڑ کر کس آدم کی بیٹی پر نگاہ ڈال رہا ہے، روزہ رکھ کر موبائل کھول کر گندی تصاویر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وَلِسَانَهُ، اور اس زبان پر تالے لگا لے، بند کر لے اس زبان کو، مت کسی خطیب، کسی عالم، کسی کے بارے میں گفتگو کر۔ ایک امام کا قول ہے، وقت کا محدث ہے، وہ فرماتے ہیں عالم کے خلاف گفتگو کرنا زہر کھانا، زہریلا گوشت ہے یہ، کسی بھی عالم کے بارے میں، اور وہ زہر انسان کو، نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے زہر انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، ایسے کسی بھی عالم کے بارے میں بیٹھ کر نادیبا گفتگو کرنا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ وَلِسَانَ، اس زبان سے کس کس کے خلاف کام کر رہا۔ 3 چیزیں ہیں اس روزے کی حفاظت کے لیے۔ بھوک اور پیاس اللہ کو نہیں چاہیے، رب کو ضرورت نہیں، اس کے ہاں بڑے خزانے،
وہ تو غنی الصمد ہے. ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو میرے لیے رک جا. ویسے تو ہمیشہ رک. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یہ کاندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ایک ایک بات، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. لیکن کم از کم ذی الحجہ کے ایام میں روزہ رکھ لیے، 9 ذی الحجہ کا، اور ثواب کی نیت سے رکھا ہے، تو پھر یاد رکھ سمعہ و بصرہ و لسانہ، 3 چیزوں کی حفاظت کر. 3 چیزوں کی. مسجد کا نظام نہیں چلا سکتا تو چپ ہو کر بیٹھ. گھر کا نظام نہیں چلا سکتا تو اپنے کمرے میں چلا جائے، لیکن اپنی ان 3 چیزوں کی حفاظت کر لے. یہ زبان جو ہر وقت بولتی رہتی ہے، یہ زبان جو ہر وقت اپنے بھائی کی عزت پر، بہن کی عزت پر، بیٹی کی عزت پر، خاندان کی عزت پر حملہ کرتی رہتی ہے، اس کو تالا لگا لے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا نا نجات پا گیا. خاموشی بہترین عبادت ہے. کوئی بھی شخص کسی مجلس میں خاموش بیٹھا رہے، بات نہ کرے، مخاطب دوسرا انسان اس کے بارے میں نہ علمی لیول پر سوچ سکتا ہے، نہ مینٹلٹی اس کی چیک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خاموش ہے. من سکت نجا. انعام کتنا بڑا ہے، اور زبان اس کا ساتھ بھی دے رہی ہے. ان ھذا یوم، اس روزے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی شخص ان تینوں کی حفاظت کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتے، بخش دیتے. آج کے دن یوم عرفہ کے دن کثرت سے اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور اپنے فرشتوں پر، اپنے بندوں کی بندگی پر فخر کرتا ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یہ آمین کہنا بڑا آسان ہے. دعا کرے اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے، آمین. دعا کرے اللہ مجھے غیبت چھوڑنے کی توفیق دے، آمین. یہ تو بہت آسان کام ہے. ولا الضالین، آمین، بڑا آسان ہے. کرنے کا کام یہ ہے ان ھذا یوم، آج 9 ذی الحجہ کا آپ نے اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. نمازیوں نے، مسلمانوں نے، توحید پرستوں نے، وہابیوں نے، سنیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، ان 3 چیزوں کی حفاظت کر لیں. شام کو جب افطاری کریں گے تو پیغمبر علیہ السلام سچے نے فرمایا غفر لہ، انہیں معاف کر کے جنت کا مالک بنا دیا جائے. قربانی لفظ ہی کہتے ہیں، قربانی محبت قربانی مانگتی ہے. عوام کی گفتگو، اسلام قربانی مانگتے ہے، اور 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے. قربانی اصل کیا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين. اللہ کو نہ خون نہ گوشت، کوئی ضرورت نہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تو اس تقوی کو دیکھتا ہے. تقوی کتنا ہے، کس بنیاد پر قربانی کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے 12 لاکھ کا بیل خرید کر لایا،
4 لاکھ کا بکرا خرید کر لائے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ تو اس دل کو دیکھتا ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے۔ میں نے بیل خریدا، جانور خریدا، پھر ڈی پی پہ لگا دیا، اسٹیٹس پر لگا ہوا ہے، سارا خاندان دیکھ رہا ہے، کہتے واہ اللہ نے دیا تو خرچ بھی کرتا ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، کمنٹس پڑھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ دنیا کو پتہ لگا میں نے قربانی کی۔ اللہ کے ہاں صفر، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیوں؟ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالی کسی کا عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جس کی نیکی میں اخلاص، ریاکاری، شہرت، دکھلاوا پاک ہے، اخلاص۔ اور چاہت کیا ہے؟ وابتغی، چاہت کیا ہے؟ بھی وجہ، اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا۔ اور میں یہ قربانی کر رہا ہوں، پورے محلے میں دھوم مچی ہوئی ہے، شاہ صاحب کا بیل دیکھو ذرا جا کر، کوئی ایک واقعہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کا کہ کسی نے کہا بڑا عمدہ بیل۔ کل یاد رکھیے گا، ایک عمل اس سے بہتر اللہ کو کوئی نیکی پسند نہیں، وہ کیا ہے؟ خون بہانا، چھری چلانا۔ 12 لاکھ کا آپ جو میں بیل خرید کر لائے ہیں، اس پر کتنی مرتبہ چھری چلاؤ گے؟ ایک مرتبہ۔ اور اگر 3 لاکھ کے 4 بیل خرید لاؤ تو 4 مرتبہ آپ چھری چلائیں گے، 4 مرتبہ اللہ کے ہاں آپ کی اور میری قربانی لکھی جائے گی۔ خون بہانا مقصد ہے۔ وہ 4 باتیں اللہ کے پیغمبر نے فرما دی، لگڑا نہ ہو، کمزور نہ ہو، اندھا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، کانا نہ، عیب والا نہ ہو، مشہور 4 چیزیں ہیں صرف۔ ایسا مریم نہیں کہ چل نہ سکے۔ آپ جو میں خرید کر لائے ہیں وہ تو بیچارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا شہر ہے عبد الحکیم، اور اس کے ساتھ مولانا طارق جمیل کا گاؤں ہے تلمبا، بالکل ساتھ ہے 4 کلومیٹر پر۔ وہاں ایک آدمی بکرے پالتا ہے، سارا سال بھینسوں کا دودھ پلاتا ہے، 10 منٹ گھڑی دیکھ کر وہ بکرا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہاں سے بڑے بڑے سیٹ وہاں سے خرید کر لاتے ہیں لاکھوں میں۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ قربانی تو میں اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا، میں نے تو سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا ہے شریکوں کو کیسے جلایا ہے آج میں نے۔ آؤ میں آپ کو اسلام کا راستہ بتلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قربانیاں ہوتی تھی، قربانیاں ہوتی تھی، اور قربانی کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں ان کے فرائض پورے کروں گا اور قربانی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، بیٹھا رہے اپنے گھر کے اندر، ہر کام کر۔ ایک دن موبائل گم ہو، اگلے دن نہیں ہو، سورج غروب نہیں ہوتا، شام سے پہلے نیا موبائل خرید لیتے ہو، اور قربانی کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔
سوچئے گا، ذمہ دار آدمی ہوں، کسی کا موبائل گم ہو جائے، غریب سے غریب، امیر سے امیر، چوری ہو گیا، مل نہیں رہا، تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے جا کر رپورٹ درج کرواتے ہو، اور اسی وقت موبائل پر جا کر وہاں سے موبائل خرید لاتے، اور قربانی کے لیے کہتے پیسے ہی نہیں ہے، قرض لے کر کروں، مقروض ہوں میں۔ نیا موبائل خریدتے ہوئے مقروض ہوتے ہیں، پھر خرید لیتے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دیتا ہے؟ میں مسلمان بحیثیت اپنے دل کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صحابہ کے ہاں غریب مسلمان ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے؟ دیکھتے ابو ہریرہ غریب ہے، جابر غریب ہے، عبداللہ غریب ہے، میرے شاگرد ہیں اور میرے امیر تجار صحابہ وہ قربانیاں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ دعائن، اللہ کے پیغمبر قربانی کے جانور خریدتے اور غریب کے گھر جا کر دے آتے، تم بھی قربانی کر لو۔ اور ہم گوشت کٹ ذبح کرتے ہیں، ایک حصہ یتیموں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک تقسیم کرنے والے۔ اچھا یہ شاپر کس کے گھر سے آیا ہے؟ نقوی صاحب کے گھر سے۔ اچھا یہ نقوی صاحب کا شاپر زیدی صاحب کے گھر دے آؤ، وہ شاپر یہاں، یہاں شاپر وہاں، وہ شاپر یہاں، یہاں، اس نے بڑا کیا میں نے چھوٹا کیا، چھوٹا اس کے گھر، بڑا میرے گھر۔ مسلمان ہے؟ سوچ لیجئے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ وہ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا ہے باب الحیلہ میں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہ دینی ہو تو جو ہی سال قریب ہو اپنا پیسہ اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دے ادھار، جو ہی سال مکمل ہو، وہ دن گزر جائے واپس لے لے، پھر سال آئے پھر دے دے، پھر لے لے، ساری زندگی زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی۔ یہی یہ مسلمان کرتا ہے، گوشت کے حصے کر رکھے اور پھر ماموں کے گھر سے شاپر آ گیا، نانوں کے گھر میں دے آؤ، دادوں کے گھر سے آ گیا، چاچو کے گھر دے آؤ، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ جو غریب ہے، سفید پوش ہے، پچھلے سال کی بات ہے، ایک آدمی خطیب ہے مسجد میں، عصر کی نماز تک کسی مقتدی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے گھر میں کوئی کلو گوشت دے آئے۔ بچے رو رہے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے، ہاں رشتہ داریوں کو باہر، سسرالی نہیں بھولنے، میرا سالے بھی 10 ہے، میری سالیہ بھی 20 ہے، ان کے گھر گوشت نہ گیا تو ہوم منسٹر نے تو مصیبت بنا دینی ہے۔ اور پیغمبر کیا کرے؟ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحاب دعائن، آپ جانور قربانی کا خرید رہے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں جا اپنے گھر میں کھلا لے، بچوں کو لے جا گھر، اپنی امی کے پاس لے جا۔ ہم ایسا کرتے؟ کیا کہنے والے اور کیا سننے والے، آئے ہائے۔ اور اسلام میں کیا کہنا ہے؟ پھر مال، یہ جو قربانی کا جانور میں نے خرید رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے ہے پیسہ؟ مسجد کا غلہ توڑا ہے، کسی بھائی سے رشوت لی ہے، اپنے بھتیجے یتیم کا مال جمع کر لیے، کہتے ہیں 1 لاکھ کا بکرا لینا پیسہ۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک پٹواری تھا، اتنی لمبی داڑھی، تسبیح ہاتھ میں، وہ کبھی رشوت نہیں لیتا، جب اس پہ سائن کرواتے کہتا ہے اس جیب میں ڈال دو، میں تو نہیں ہاتھ لگاتا۔ وہ کاغذ والا اس جیب میں پیسے ڈال دیتا، وہ سائن کر دیتا، کہتا میں نے پیسے ہاتھ نہیں لگانا، رشوت کے پیسے۔ کمال نہیں ہے؟ میں پیسے کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ مولوی ہے وہ مسجد کے غلے توڑ لیتا ہے، مقتدی ہے وہ جوتیاں اٹھا کر لے جاتے۔ یہ قربانی میں جو خریداری کی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اور اگر پیسہ حرام کا ہے، پیسہ حرام کا ہے
اور آپ کیا سنتے ہیں شاہ صاحب مولوی؟ میں مولویوں کو دیکھتا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، غلے میں سے پیسے نکال رہے ہیں اور جیب میں ڈالی جا رہے ہیں، جیب میں ڈالی جا رہے ہیں، اور ہے مظلوم۔ او اہل اسلام، او اہل اسلام، اندھے نہ بنے، بلائنڈ مین نہ بنے۔ دیکھیں ان کا حال، ڈاکو اور چوروں کا راج۔ شاید ہی کوئی مسجد بچی ہو، شاید ہی کوئی مسجد بچی ہو جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر بھی یہ حرام کاری، یہاں پر بھی یہ حرام کاری، حرام کے پیسے، اور قربانی کا جانور خریدنے جا رہا مولوی صاحب، اور کہتے قربانی اللہ کے ہاں بڑی قبول ہوگی، خون بعد میں گرے گا، پہلے جنت الفردوس حوروں کے اندر بیٹھا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایھا الناس، او لوگو، ان اللہ طیب، اے اللہ طیب ہے، طیب، لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب مال ہی قبول کرتا، حرام مال اللہ قبول ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ اور اب حرام مال سے جانور ذبح کروا رہے، خریداری کر رہے، پھر جس کا جہاں دل آتا ہے میرا حصہ بھی ڈال لو۔ گائے میں 7 حصے ہیں، اس میں پہلا حصے دار جو ہم نے ڈالا ہے سود خور ہے، نہیں پوچھتے یہ پیسہ سودی کہاں سے لے کر آیا، دوسرا شراب پینے والا، تیسرا زانی ہے، چوتھا ڈاکو ہے، پانچواں چور ہے، چھٹا گانے بجانے والے آلات بیچتا ہے، اور 7واں مسجد صفا کا نمازی۔ طیب شاہ، میری قربانی قبول ہوگی؟ 6 حصے دار کون ہے؟ شراکت کس کے ساتھ کی ہوئی ہے؟ سود خور کے ساتھ، جس کا اللہ سے اعلان جنگ ہے، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے۔ ہاں قربانی کا ثواب سناؤ، بندوں کو تکلیف نہ ہو، مولوی بھی دب کے سناتا ہے، ساری کھالے کھا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک کک رکھا، لطیفے کی بات ہے، میرا عبدالعزیز ٹرسٹ دنیا جانتی ہے، کروڑوں کا بجٹ ہے، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے اور مدرسے میں چلا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، الحمدللہ، کیا نہیں سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ بڑا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، ہم نے اس سال جو رمضان سے پہلے گزرا ہے 40 لاکھ کے صرف نلکے لگوائے پنجاب اور سندھ میں، بڑا پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد، وہاں ہم دیکھتے رہتے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، انسان ہے نا آخر، نظام کو ٹھیک کرتے رہتے، جو نظام میں گندے انہیں نکال دیتے، پتہ لگ جاتا کہ یہ 2 نمبری کر رہے۔ اللہ کچھ بتا بھی دیتا ہے، دکھلا بھی دیتا ہے۔ وہی نظام میں چاہ رہا ہوں، یہ جو میرے بڑے بھائی طالب الرحمان حافظ اللہ انہیں صحت عطا فرما، آئے وہ ایک دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو اپنی زندگیوں میں، وہ اپنے ممبر پر چڑھ کر آپ لوگوں کو خطبہ دے، بڑا کام کیا، اللہ کا شعر آدمی۔ میں ان کے جو ٹرسٹ ہے اس کا خادم ہوں، اور اسی نظام کو درست کرتا پھرتا کہ درست ہو جائے، اور پھر جو دیکھ رہا ہوں خرابیاں کرنے والے ان کو فارغ کر دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نظام درست ہو جائے۔ حرام کا لقمہ نہ میرے منہ میں جائے نہ آپ کے منہ میں جائے، حرام ہے نا، دے کر گیا ہے گوشت مدرسے کے لیے اور مولوی اوپر لے جائے، اپنے بچوں کو کھلا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ہم تو ویسے ہی سید ہیں، ہم پر فرضی زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات سیدوں پر حرام ہے، حرام ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا وہی نظام ہم یہاں پر بھی لانا چاہ رہے ہیں، طیب پاک۔ اس لیے ہماری مسجد کے جو ذمہ دار ہیں کیانی صاحب، میرا دل کا ساتھی،
اس کو مضبوط کریں، اس کے بازو مضبوط کریں، اس کے رائٹ ہینڈ بنے۔ بھائی میرے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ درست ہو جائے، اور جو خرابیاں کر رہے ہیں، ہم نے دیکھو رمضان میں اللہ کے فضل سے 50 لوگ کئی سالوں کے بعد اتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے، بڑے سالوں کے بعد اجتماعی قربانی ہم نے کی۔ میں اسے پیک رن پر لے کر آ رہا ہوں، لیکن روزہ رکھ کر جو مسجدوں میں شرارتیں کرتے ہیں، میں نے حدیث سنائی ہے، ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه۔ روزہ رکھ کر مسجد میں شرارتیں، تو اللہ کے بندے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ سے، کسی بھی مسجد میں شرارت نہ کرو، کسی بھی نیک کام میں اگر حصے دار نہیں بن سکتے چپ کر کے گھر چلے جاؤ۔ ہم ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ممبر پر چڑھے ہوتے ہیں، دنیا کو سنتے ہیں، دنیا کی باتیں ہمارے سینوں میں ہوتی ہیں، دنیا اپنا راز ہمارے سامنے رکھتی ہے، ہم اپنے سینے میں سب محفوظ رکھتے ہیں اور رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس مسجد کو آباد کر دے، اس مدرسے کو چلا دے، اس عالم کو صحت دے دے۔ یہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، یا دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی۔ ہم سے دعائیں لیجیے، بد دعا نہ لیجیے۔ جب آدمی ضد ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے اور بندہ پریشان کرتا ہے، پھر اس کا دروازہ ہمیں کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ حلال کا کپڑا پہنا ہوا ہے، حلال کھا رہے ہیں، تو جو حلال دے رہا ہے اس کو نہ کہیں یہ مصیبت ڈال دے۔ میں نے اپنے مرکز میں کام شروع کیا 25 سال پہلے کی بات، میرا پڑوسی تھا ایک بہت بڑا افسر ملٹری کا، بہت ٹاپ پر، اسے بڑی تکلیف ہوئی توحید سے، بڑا اس نے تنگ کیا، بہت تنگ کیا، میں بھی سمجھاتا رہا، اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا رہا۔ آخر انسان ایک دن جب اس نے حد کر دی، میں نے رات کو اٹھ کر رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، صبح دنیا میں نہیں تھا، گیا، رب نے بلا لی، اسی کی سیٹ پر دوسرا پڑوسی بیٹھا، وہ تو مٹنے لگا کہ تو آتا ہے یہاں پر۔ اللہ نے سارے راستے ہٹا دی۔ طیب اور حلال کھائیے اور کھلائیے، مت مسجد کے غلے توڑیے، مت مسجد کے پیسے نکالیے، مت ہمارے ساتھ زیادتی کیجیے۔ حرام خور، چور، ڈاکو، زانی، شرابی ہمارے جانور میں حصہ نہ ڈالے، ہماری مسجد کو کوئی بدعتی اور مشرک پیسے نہ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کروڑوں کا بجٹ چلاتے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیسہ سود کا تھا یا کسی بدعتی کا تھا یا کسی قبر پرست کا تھا۔ تو اہل ایمان، مختصر سی دعوت، مختصر سا خطبہ، 9 ذی الحجہ کا یہ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آج یہ کان، یہ آنکھ اور یہ منہ بند کر لیں، افطاری کریں گے غفر لہ، بخش دیے جاؤ گے۔ حلال کھاؤ، خلاصہ جمعے کا، حرام نہ کھاؤ۔ اور نمبر 3، گائے میں جہاں حصہ ڈالا چیک کر لو، اللہ کا دشمن تو آپ کی گائے کا حصے دار نہیں ہے، نہیں ہے تو شکر ادا کرو، الحمدللہ کہ سارے توحید پرست ہیں، کرو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والے۔ صلی اللہ علیہ